بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ تبارک و تعالی کسی کی برائی کا اعلان کرنا پسند نہیں فرماتا. صرف مظلوم شخص کو کسی کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے. وكان الله سميعا عليما، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم کسی کی بھلائی کو واضح کرو، او تخفو یا بھلائی تم چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے اور تمہاری ان چیزوں کی قدر کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی بھلائی کا کام دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، یا تو وہ اعلانیہ ہو یا اس کو چھپا کر کیا جائے، اور کسی کی برائی کو چھپانا یہ بھی نیکی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اچھے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے پر قادر ہے. فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ رسولوں کے درمیان تفریق کیسے کریں کہ بعض رسولوں پر ایمان لے آئیں اور بعض کا وہ کفر کریں، بعض کا وہ انکار کریں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان ہی کوئی راستہ نکال دیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واضح طور پر کافر ہیں. بس ہم جو من کی بات ہو وہ مان لیں، جو من نہ پائے اس کو چھوڑ دیں. وہ لوگ یہاں پر موجود مراد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، اس قسم کے لوگ سچے کافر ہیں، سچے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں لوگ. کیوں کہ ان لوگوں نے اپنے من کو، اپنی چاہت کو سپریم رکھا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سپریم رکھتا ہے. اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے وہ سب کچھ ہے. لیکن یہ جو دوگلی پالیسی والا شخص ہے یہ اپنے آپ کو سپریم اتھارٹی قرار دے رہا ہے کہ جو میں چاہوں گا میں وہی کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ حقیقی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کے برخلاف وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی بھی رسول کو کسی سے کم نہیں سمجھتے. مطلب کسی رسول پر ایمان لیا اور کسی پر نہ لائے، نہیں، ایسا نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا اجر دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں اس چیز کا، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے ایک بارگی کوئی کتاب نازل ہو. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی ایک کٹ حجتی ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کی کتاب نازل ہو اور جب ہم چاہیں اس وقت نازل ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا
کہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ لہٰذا آپ کو جو مطالبہ یہ پیش کر رہے ہیں، اگر اہل کتاب کے مطالبہ پورا کر کے کیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، ان اہل کتاب نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرہ، ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل سامنے نظر آنا چاہیے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا یا موت نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کو کتاب ہدایت، ان کو تورات دے دی، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلك، ہم نے ان کی یہ حرکت بھی معاف کر دی، بچڑے کو معبود بنا لیا، ہم نے یہ بھی معاف کر دیا۔ فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل عطا فرمائی۔ پھر ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے ان اہل کتاب یعنی یہودیوں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے پڑھا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ان کے میثاق کے لیے کہ تم اپنے اس میثاق کو پکڑو اور اس پر کاربند رہو۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان کو کہا کہ تم جب مصر میں داخل ہو تو سجدہ ریز ہو کر داخل ہو۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہفتے والے دن زیادتی مت کرو، کہ ہم نے تمہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار سے روکا ہے اور تم پھر بھی شکار کرتے ہو۔ لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ لیکن یہ لوگ ان تمام کے تمام وعدوں پر، عہدوں پر کاربند نہ رہے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اپنے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے کیا ہوا، ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ذرا دیکھیے گا کتنے کام ایسے انہوں نے کیے جن کام ہر کام کی وجہ سے ان پر کیا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نازل ہوئی ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہے، آپ ہمیں جتنی مرضی نصیحت کر رہے ہیں ہمیں سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی وجہ سے بھی انہیں ان پر لعنت فرمائی۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے سیل لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان اہل کتاب میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی۔ وبکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور سیدہ مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے ہم نے ان پر کیا فرمائی، لعنت فرمائی۔ وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت فرمائی، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہے ان کو قتل کر دیا ہے، یعنی خود اعتراف کرتے ہیں انبیاء کے قتل کا۔ وما قتلوه، حالانکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، وما صلبوه، اور نہ وہ انہیں سولی دے سکے تھے، ولكن شبہ لهم، کسی انہی کے اپنے بندے کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، انہوں نے اپنے اسی بندے کو قتل کر دیا، سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک منہ، انہیں بھی یقین نہیں ہے، ما لهم به من علم، انہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ تو صرف اندازے اور تخمینے ہی لگا رہے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، تخمینے اور اندازے ان تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقینی بات ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا؟ دلیل لیجیے۔ فرمایا
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ سارے کے سارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی موت سے پہلے ان پر ایمان ضرور لائیں گے. ابھی تو وہ فوت ہوئے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا. جب دوبارہ آئیں گے مہدی کے بعد، امام مہدی کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو اس وقت یہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا، یا تو سارے قتل ہو جائیں گے یا سارے ایمان لے آئیں گے. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے لیے حلال کی گئی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی. کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی حلال چیزیں حرام کر دی اور اسی طرح ان پر ہم نے لعنت فرمائی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، سود وصول کرنے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان اہل کتاب میں سے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، قرآن کریم عدل و انصاف کا تقاضا، عدل و انصاف کا پہلو نہیں چھوڑتا. اتنی برائیاں بیان کرتی ہیں اہل کتاب کی، یہودیوں کی، لیکن ان کی خوبی بھی ذکر کر رہا ہے تاکہ جن میں خوبی پائی جاتی ہے ان کی خوبی بیان ہو. سارے ایک جیسے نہیں. فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، دونوں اہل کتاب میں سے بھی پختہ لوگ اور اہل ایمان، یہ دونوں یؤمنون بما انزل الیک، یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو پیارے پیغمبر آپ کی طرف وحی نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. والمقیمین الصلاۃ، اور یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ان سے کون سے اہل کتاب مراد ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہیں، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی. فرمایا انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی سیدنا نوح کی طرف. والنبیین من بعدہ، اور سیدنا نوح کے بعد دیگر انبیاء کی طرف. واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عطا فرمائی. یہ آیت کریمہ جو ہے حجیت حدیث کی دلیل ہے. حجیت حدیث، یہ جتنے انبیاء کرام ذکر ہوئے ہیں ان میں سے سیدنا ابراہیم، عیسیٰ اور زبور، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی ہیں. سیدنا عیسیٰ اور داؤد کی کتاب کو تو ہمیں پتہ ہے، داؤد علیہ السلام کی کتاب کو تو یہاں ذکر آ گیا زبور. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے تھے، جیسا کہ سورۃ اعلیٰ میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹھیک ہے، تو ان انبیاء کا تو پتہ چل گیا کہ انہیں کتابیں دی گئی تھی. باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ کیا وحی تھی ان کی طرف؟ وہ حدیث تھی. وہ کیا تھی؟ وہ حدیث تھی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا آغاز کرتے ہوئے کتاب بدء الوحی، وحی کے آغاز کے متعلق جو بک ہے، پہلی بک صحیح بخاری کی، اس کا آغاز اسی آیت سے کی ہے. دلیل یہ دی ہے اس لیے کہ یہ جتنے بھی انبیاء کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حدیث دی تھی. ان میں سے کسی کو بھی کتاب نہیں ملی تھی سوائے عیسیٰ، ابراہیم اور داؤد کے. باقی جو انبیاء کرام ہیں، نوح، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائی تھی؟ حدیث عطا فرمائی تھی. لہذا حدیث بھی اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے.
فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، یہ وہ انبیاء ہیں جن کا نام ہم نے آپ کو لے دیا ہے، بہت سے انبیاء کا تو ہم نے آپ کو قصہ بتلایا ہے، من قبل جو پہلے آپ سے نازل ہوئے یہ مبعوث ہوئے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو واقعہ ذکر نہیں فرمایا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اب آ گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ یہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ جو لفظ تکلیم ہے یہ ایسے لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا جو ہے یہ ایسے لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، کیونکہ جب تکلیم لفظ آ جائے یعنی فعل کے بعد اس کا مفعول مطلق آ جائے تو پھر اب اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اپنے معنی پر حقیقت ہوتا ہے۔ علمی گفتگو ہے جو اہل علم ہے ہم کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا رسلا مبشرین، یہ تمام کے تمام رسول خوشخبریاں دینے والے ہیں، ومنذرین اور ڈرانے والے ہیں، کس لیے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، رسول بھیج دیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فیصلوں میں غالب ہے اور حکمت رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، یہ آیت کریمہ ایسے یہودیوں کی بات کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں تسلیم کرتے۔ اللہ نے فرمایا تم تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نازل ہونے والی چیز کا گواہ ہے۔ کس چیز کا؟ انزلہ بعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اپنے علم سے نازل کی ہے۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اگر یہودی یا منافق یا دیگر کوئی نہیں مانتا اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرشتوں کے بھی گواہ بننے کی ضرورت نہیں تھی، اس گواہی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی تھی۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ ایک تو خود کفر کر رہے ہیں اور دوسرا لوگوں کو ایمان میں داخل نہیں ہونے دے رہے، یعنی خود کفر بھی کر رہے ہیں اور دوسروں سے کفر بھی سرزد کروا رہے ہیں۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور اپنے آپ پر ظلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں راہ راست کا کی رہنمائی فرمائے گا۔ ہاں اگر کسی راستے کی اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی فرمائے گا وہ کون سا ہوگا؟ الا طریق جہنم، ہاں جہنم کا راستہ انہیں دکھا دے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم میں چند دن لگیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب پیارے ہیں، ہمیں نہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تمہیں جہنم میں پھینکنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، فآمنوا خیر لکم، لہذا تم اس نبی پر ایمان لے آؤ تو تمہاری خیر ہوگی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے آسمانوں و ساری زمینوں کا بادشاہ ہے، تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے کفر کرنے سے نہ بادشاہت میں کمی آتی ہے، تمہارے ایمان لانے سے نہ بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے عیسائیو، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف سچی بات ہی کیا کرو، اللہ مغلم اپنی مرضی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ تھوپ دیا کرو۔ اور یہی چیز ہمارے مسلمانوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی
کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں ایسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، وہ غلو کیا کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یا آگے ذکر آئے گا آج ہی کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ خود اللہ ہے۔ فرمایا لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ جیسے بیت اللہ ہے نا، کیا مطلب؟ اللہ کا گھر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر آ کے رہتا ہے، نہ نہ، وہ نسبت صرف شرف کے لیے ہے۔ جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ضرورت کے لیے رکھا، نہیں، اس کے شرف کے لیے۔ جیسے کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے فرمایا وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے کلمہ کن کہنے سے ہوئی ہے۔ فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ روح ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی جتنے انبیاء تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان پر بھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تثلیث کے قائل مت بنو، یعنی اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں مل کر الہ بنتی ہے، یہ بات مت کرو۔ انتہو، بچ جاؤ، رک جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے انتہو، یہ تثلیث کا عقیدہ اپنانے سے رک جاؤ اور خیر کے کام کرو۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی الہ ہے۔ یہ جو تم تین تین کہتے ہو نا، تین تین نہیں ہے بلکہ ایک ہی الہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کاموں کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے۔ مطلب تمہیں ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن زبردستی ہدایت پر جنت جہنم کا فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جنت جہنم کا فیصلہ تبھی ہو جب انسان اپنے اختیار سے کچھ کرے۔ ایک اسٹوڈنٹ، اس کو استاد زبردستی فیل کر دے، اسٹوڈنٹ کا کیا قصور ہے اس میں؟ کچھ نہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، استاد اس کو زبردستی پاس کر دے، کیا فائدہ ہے اس اسٹوڈنٹ کو؟ اس نے تو پڑھا ہی نہیں، پیپر ہی حل نہیں کیا تھا۔ عدل و انصاف تو یہ ہے نا کہ اس کو اس کی محنت کے مطابق دیا جائے۔ اگر اس نے اچھے سے پیپر حل کیا ہے تو اچھے نمبر دیے جائیں، اچھے سے حل نہیں کیا اس کو جتنے نمبر بنتے ہیں اتنے دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، لے ہدایت نہ۔ کیوں؟ اگر زبردستی معاملہ ہو تو پھر جنت جہنم کا تصور سارا عبث ہو جائے گا، سارا بلا فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ذکر کرتے ہوئے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے کسی قسم کا کوئی ان کو انکار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ڈکلیئر کرنے میں کسی قسم کا عیب محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ہاں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے پس و پیش سے کام لے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، کوئی بات نہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرمائے میں اپنے پاس ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا تو کیا مطلب ہے؟ جو غلط ہے اس کو سزا ملے گی، جو ٹھیک ہے اس کو نیک بدلہ ملے گا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسری جہت، دوسری قسم کے لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے
اور نیک عمل کرتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا، کم نہیں کرے گا، بلکہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے انہیں زیادہ اجر بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے سے پس و پیش سے کام لیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم عطا کر علیم دے گا۔ اب یہاں پر اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ لیکن جیسے اہل کتاب اپنے دین میں غلو کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ کی عبدیت سے انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا نہ تو دوست پاس بنا سکیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پا سکیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے۔ یہاں برہان سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین یعنی قرآن کریم نازل کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لہذا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، وہ مشکل آنے پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا، اور ان سب کو اپنی طرف صراط مستقیم کی رہنمائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عنایت فرمائے۔ فرمایا یستفتونک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے متعلق۔ کلالہ کون ہے؟ یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ آغاز میں بھی وراثت کے مسائل ذکر ہوئے تھے اور اس آخری آیت میں بھی وراثت کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں کلالہ کے متعلق۔ کلالہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ایسی میت جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، وہ بھی فوت ہو چکے ہوں، اور اولاد بھی نہ ہو، پیدا ہوئی تھی لیکن اس کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو چکی ہے، یا تھی ہی نہیں، یا سرے سے تھی ہی نہیں، فوت ہو گیا ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ فرمایا ان امرؤ ہلاک، اگر کوئی مرد فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو یہ اکیلی بہن اپنے بھائی کا آدھا ترکہ لے جائے گی۔ وہو یرثها، وہ بھائی اپنی اس بہن کا وارث بنے گا بہن کے فوت ہونے پر، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ بہن وارث بنے گی آدھے کی، لیکن بھائی جب بہن کا بنے گا تو سارا لے جائے گا، وہاں آدھا نہیں ہوگا۔ فإن كانت اثنتين، اگر بہنیں دو ہوں، فلهما الثلثان، تو ان کو بھائی کے سارے ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، مما ترک، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، اور اگر لڑکے کے ورثاء میں یعنی مرد کے ورثاء میں بہن بھائی سارے ہیں اور کافی ہیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، جیسے کہ اس کی وضاحت پیچھے کر آئے ہیں۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سارے احکامات واضح کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ المائدہ ہے، مدنی سورت ہے، اور مدنی سورت ہونے کے ناطے اس سورت میں بھی احکام، مسائل، ملکی اور ملی سطح کے مسائل، ان کو اس صورت میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدوں کی، اپنے وعدوں کو وفا کرو۔ احلت لکم، یہ وعدے چاہے لوگوں کے ساتھ ہوں، چاہے لوگوں کے اللہ کے ساتھ ہوں، ان سارے باتوں کو پورا کرنا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام
حلال قرار دیے گئے ہیں۔ بہیمۃ الانعام کون ہے؟ اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، یہ بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے، ان بہیمۃ الانعام میں سے بھی وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی، آگے آ رہے ہیں وہ، غیر محل الصید، اور اسی طرح احرام کی حالت میں تم شکار کرنے والے بھی نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے شعائر کو کی حرمت کو پامال مت کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ان اللہ کے شاعر ہیں، ان کی حرمت کو پامال مت کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرو۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں جی؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے 11 12 1 7، 11 12 1 7، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، ایک پہلا مہینہ، 7واں مہینہ، 11 12 اکٹھا لکھا جاتا ہے نا، 11 12 1 7 یاد رہیں گے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، کون سا؟ 11واں مہینہ ذوالقعدہ، 12واں مہینہ ذوالحجہ، ایک محرم، 7واں مہینہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا حرمت والے مہینوں کی حرمت بھی پامال نہ کرو، والہدیہ، اور نہ ہی ہدی کی، وہ جانور جو بیت اللہ کی طرف بھیجا جاتا ہے اور اس کو وہاں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ ہدی اس کو کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں قربانی، یہ ناقص ترجمہ ہے اس کا۔ ہدی اور چیز ہے، قربانی جو عید قربان پر ذبح کرتے ہیں اس کے احکامات الگ ہیں بالکل۔ ہدی آج بھی آپ جانور بیت اللہ کی طرف بھیج سکتے ہیں، وہاں پر اس کو حدود حرم میں ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، یہ ہدی ہے۔ اس کا نہ دن مقرر ہے، نہ وقت مقرر ہے، نہ سال، نہ مہینہ، 24 آور 7 ڈیز، کسی بھی وقت ہدی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہدی کا جانور وہ بھی ہوتا ہے جو عمرہ کرنے کے بعد ذبح کیا جائے شکرانے کے طور پر۔ اس طرح حج میں جو قربانی کی جاتی ہے، شریعت میں اس کے لیے لفظ ہدی استعمال ہوا ہے۔ ہدی، حج کی جو قربانی ہوتی ہے اس کے لیے عربی میں ہدی کا لفظ استعمال ہے، جبکہ عام جو قربانی ہے اس کے لیے عربی میں اضحیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اضحیہ اور ہدی ان دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اضحیہ کے لیے 4 دن ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 12 اور 13، یہ 4 دن اضحیہ قربان کرنے کے دن ہیں، جبکہ ہدی کے لیے پورے سال میں روزانہ بھی ہدی کا جانور ذبح ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذبح کہاں ہوگا؟ مکہ میں، کہیں نہیں ہوگا، صرف مکہ میں ذبح ہوگا، حدود حرم میں۔ فرمایا وَلَلْقَلَائِدِ، ہدی کے جانوروں کی بھی حرمت پامال نہ کرو، اور نہ ہی ایسے جانوروں کی جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے علامت کے طور پر کہ یہ بیت اللہ بھیجا جا رہا ہے، یہ جانور بیت اللہ بھیجا جا رہا ہے، اس کا بھی احترام کرو، اس کی بھی حرمت پامال نہ کرو۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو، ان کی حرمت پامال کرو جو بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ حجاج جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی تنگ مت کرو، وہ بھی احرام کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ بتاؤنا فضلا من ربہم ورضوانا، یہ بیت اللہ کی طرف جانے والے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں فضل سے مراد کاروباری سرگرمیاں بھی ہیں، یعنی احرام کی حالت میں کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کاروبار نہ ہو کہ انسان پھر کاروبار میں لگا رہے، حج اور عمرہ چلا جائے، نہیں، یہ غلط ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انہیں مسجد الحرام سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا ہے، اب تم ان پر زیادتی کرو، ایسا نہیں کرنا، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرنی۔
وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی اور جارحیت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، والدم، خون بھی، بہنے والا خون، وہ خون نہیں جو انسان کسائی سے گوشت لاتا ہے تو پانی میں ڈالتا ہے تو پانی سرخ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، وہ معاف ہے، وہ معاف ہے۔ حرام کون سا ہے؟ جانور ذبح کیا اور خون بہنے لگا، بہتا ہوا خون، دم مسفوح، وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ بھی چیز حرام ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا ہے، چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ میٹھی چیز ہے، یہ کہہ دیا گیا نا یہ فلاں پیر کے نام کی، نہیں کھا سکتے اس کو۔ وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اچھا، والمنخنقہ، بہیمۃ الانعام ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما یتلی علیکم، تم پر پڑھے جائیں گے۔ بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ بہیمۃ الانعام ہیں تو یہ بنیادی طور پر حلال، لیکن ان میں سے اگر کوئی منخنقہ ہو جائے یعنی گلا گھٹ کر مر جائے، گلا گھٹ کر مر جائے، اب چاہے وہ بکری ہے چاہے وہ بکری، لیکن چونکہ گلا گھٹ کر مر گئی ہے لہذا وہ حلال نہیں ہے۔ والموقوذہ، ایسے ہی وہ جانور جس کو دباؤ کی وجہ سے چوٹ لگے، یعنی کوئی پتھر آیا اس پر لگا اور مر گیا، پتھر کے دباؤ کی وجہ سے مر گیا، ڈنڈا لگا خون نہیں بہا، اندرونی چوٹ لگی اور مر گیا، اس کو کہتے ہیں موقوذہ، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والموقوذہ والمتردیہ، بلندی سے نیچے گر پڑا، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی، سینگ ایک دوسرے کو مارا، سینگ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور اسی طرح وہ جانور بھی جس کو درندہ چیر پھاڑ دے، الا ما ذکیتم، یہ سارے کے سارے جانور جو گلا گھٹ رہا ہے، جس کو چوڑائی کی طرف سے ڈنڈا لگ رہا ہے یا پہاڑ سے گر رہا ہے یا سینگ لگ رہا ہے یا کسی کو درندہ کھا رہا ہے، یہ سارے کے سارے اگر مرنے سے پہلے پہلے آپ چھری پھیر دو ان کے مرنے سے پہلے پہلے چھری پھیر دو، کیسے پتہ چلے گا مرا نہیں مرا؟ چھری پھیرنے کے بعد وہ حرکت کرے، چھری پھیرنے کے بعد وہ ہاتھ پاؤں مارے، اگر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ حلال ہے، اب حلال۔ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے، اسی طرح وہ بھی حرام ہوگا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ آج کل بہت سے مسلمان ان کاموں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے قسمت نکالو اپنی، ذالکم فسق، یہ سارے فسق اور فجور، فسق کے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر لوگ تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں ہے کہ الیوم یئس الذین، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے تمہارے دین کے متعلق مایوس ہو چکے ہیں کہ تم اب غالب ہو کر ہی رہو گے، اب تمہارے دین کو غالب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ فلا تخشوہم، ان کافروں سے مت ڈرو، بخشونی، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، لہذا اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا۔ فمن اضطر فی مخمصہ، البتہ جو شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف وہ مائل نہ ہو، تو پھر وہ ان مذکورہ حرام چیزوں میں سے کوئی کھا لے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کرام آپ سے کہ ان کے لیے کیا کیا چیز حلال ہے، اور کہہ دیجیے أحل لكم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے کہ جو تمہارے سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے شکاری جانور تمہارے لیے شکار کریں، مما تعلمونہن مما علمکم اللہ،
کہ تم ان جانوروں کو وہ سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور شکاری ہے، اس کا کیا ہوا شکار حلال ہوگا؟ پتہ ایسے چلے گا، آپ اس کو شکار کے لیے چھوڑیں، وہ خود کچھ نہ کھائے، ٹھیک سے پکڑ کر لائیں، چاہے کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، پکڑ کر لائے اور اپنے مالک کو دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور اس نے اپنے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اپنے مالک کے لیے کیا ہے۔ یہ جانور کیا ہے؟ شکاری ہے، سیکھا ہوا ہے، اس کا شکار کیا ہے؟ حلال ہے۔ حتیٰ کہ تکبیر پڑھ کر آپ کتا چھوڑیں گے یا شکرا چھوڑیں گے، پرندہ چھوڑیں گے شکار کرنے والا، وہ آپ کے پاس آتے آتے، یعنی وہ لاتے لاتے جانور مر بھی جاتا ہے تب بھی کیا ہے؟ وہ حلال ہے، بشرطے کہ آپ کا وہ جانور سیکھا ہوا ہو اور آپ نے تکبیر پڑھ کر اس کو چھوڑا ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو وہ جانور تم کھاؤ جو یہ شکاری جانور تمہارے لیے روکیں، امسکنا علیکم، خود نہ کھائیں بلکہ تمہارے پاس لے کر آئیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس جانور کو چھوڑتے ہوئے کیا کرو؟ اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمایا اليوم احل لكم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں طعام کا معنی کیا ہے؟ ذبیحہ، روٹی سالن مراد نہیں ہے یہاں طعام سے کھانا نا، یہاں مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ چاہے وہ جیسے بھی ذبح کریں، چاہے وہ جیسے بھی ذبح کریں، لیکن اگر وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال۔ آگے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن خواتین میں سے پاک دامن، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب آپ انہیں ان کا حق مہر دے دیں، محسنین، اس حال میں کہ تم پاک دامنی تلاش کرنے والے ہو، زنا کرنے والے نہ ہو اور نہ خفیہ دوست بنانے والے ہوں، تو تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ یہاں دیکھیے غور کیجیے، کھانے کے متعلق ذبیحے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نکاح کی بات آئی ہے پھر یہ نہیں کہا کہ تمہاری عورتیں ان کے لیے، ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال، نہ، یہاں صرف یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں سے نکاح کرو، مومن عورتوں سے، یا اہل کتاب کی مومن عورتوں سے نکاح کرو، بس۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کسی غیر مسلم سے کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا انکار کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال تو سارے کے سارے ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، یہ نہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اب جا کے وضو کرنے چلو، نہیں، وہ نماز ادا کرنے کا جب تم ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ، اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو فَطَّهَّرُوا، تو پھر طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ بستری کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، چار صورتیں، بیمار ہے، سفر پر ہے، یا کوئی انسان بول و براز کر کے آیا ہے، یا بڑی ناپاکی میں ملوث ہو گیا، مطلب جمع کیا ہے، بستری کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان چاروں کیفیتوں میں اگر پانی نہ ملے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پاک مٹی سے تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ زمین پر مارو، دونوں ہاتھ ایک بار، اور پھر اپنے ہاتھوں کو ایسے جھاڑو، پھونک مارو ان میں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اور چہرے پر پھیر لو، بس طہارت حاصل ہو جائے گی، چاہے انسان جنبی ہو، طہارت مل جائے گی۔ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں کرنا چاہتا،
ولكن يريد ليطهركم، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے کہ تم اگر وضو نہ کر سکو تو کم از کم تیمم کر لو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پختہ وعدہ لیا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. یہاں پر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو نہیں یاد کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کب وعدہ لیا تھا. کیوں جی، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد. اللہ تعالیٰ تو فرمان ہے یاد کرو اس نعمت کو جب تم سے وعدہ لیا تھا. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک اس وقت لکھ بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے. کیا کسی کو پہلا سبق یاد ہے؟ پہلا سب سے پہلا سبق جو استاد نے پڑھایا تھا اور آپ نے پڑھا تھا؟ نہیں یاد نا؟ حالانکہ وہ اسی دنیا میں تھا وہ سبق. اور یہ بھی یقین ہے کہ ہمیں استاد نے پڑھایا ہے تبھی تو پڑھ سکتے ہیں نا. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نہیں ہمیں نہیں پڑھایا. کوئی پڑھ کیسے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں پڑھایا گیا. جو وعدہ ہمیں یا جو معاملہ ہمیں اپنی زندگی کا اسی زندگی کا یاد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ درمیان میں آنے والی 2 زندگیوں سے بھی پیچھے والی چیز یاد ہو. ماں کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ زندگی ہے کہ نہیں؟ وہ یاد ہے نہیں، حالانکہ وہ اسی دنیا کی ہے. یہ یقین ہے کہ واقعی ہم نے اس زندگی سے ہم گزر کے آئے، یہ یقین ہے سب کو. اس کے بغیر ہم آ ہی نہیں سکتے. ہمیں وہ یاد نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ پچھلی یاد کیسے ہو. تو جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم کچھ ٹھہر کر آئے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ استاد نے ہمیں پڑھایا ہے اور ان دونوں کی نشانیاں ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں. اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذکر کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کونوا قوامین للہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم سے تمہاری جو دشمنی ہے وہ تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا بلکہ عدل کرو. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تقویٰ کے قریب تر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان تمام کاموں سے متعلق جو تم عمل کرتے ہو. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، ان کو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں اور تم پر مسلح کارروائی کر دیں. فکف ایدیہم عنکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی اہل ایمان توکل کرتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے تو بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار ہے. ہمیں روٹین کی زندگی میں اس آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. ہم اتنے پرسکون انداز میں اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا. کتنی بلائیں اور کتنی آزمائشیں اور کتنے شر جو اس زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے وہ شر ہمارے لا علمی میں ختم کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور احساس بھی نہیں ہوتا. یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز ذکر کی ہے وہ اہل ایمان کو یہ نعمت یاد دلوائی ہے. کہ نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ دشمن تمہارے سامنے آئے اور پھر
تم اس کو ہٹاؤ تو یہی نہ، یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو تم تک پہنچنے ہی نہ دے. اور عام طور پر ہم اس چیز کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں یہ تو بڑی چیز اچھی لگتی ہے کہ کسی کی بیماری کا علاج مفت ہو جائے، اچھی لگتی ہے نا. لیکن یہ اچھی نہیں لگتی یا اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے صحت مفت دی ہوئی ہے. بھئی اللہ نے صحت دی ہوئی ہے ہمیں، اس کا کوئی بل ادا کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے نا. اس چیز کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میرا علاج مفت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے بھائی، آپ کو علاج مفت ہوتا ہے. یہ تو دیکھو اللہ نے صحت ہمیں مفت دی ہوئی ہے. یہ چیز ہماری ذہنوں سے اوجھل رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کا کما حق کو شکر ادا نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ کہ بہت سے لوگوں نے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا، دور سے ہی سائڈ میں ہٹا دیا. یہ نعمت ہے بہت بڑی. اور دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تک کسی تکلیف کو پہنچنے نہ دے، پہلے ہی اس کو ہم سے دور کر لے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. جو ماہرین فلکیات ہیں ان سے آپ تفصیلات لے سکتے ہیں کہ ہماری زمین کے ارد گرد جو ایک غلاف ہے مختلف گیسوں کا، ان غلافوں کی وجہ سے ہماری زمین کتنی بلاؤں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رہتی ہے. کوئی بھی پتھر وغیرہ جو تارا ٹوٹتا ہے وہ اگر ہمارے زمین کی طرف آنے لگتا ہے تو اس ہمارے غلاف میں داخل ہوتے ہی جل کر بھسم ہو جاتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی پہنچ جائے تو پھر وہ تباہی بہت ہو جاتا ہے. اگر کوئی پہنچ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کیا ہے؟ نعمت ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ان میں سے 12 نقیب بھیجے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم میرے رسولوں کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرض حسنہ دو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ان سارے کاموں کے کرنے پر تمہیں کیا بدلہ ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں تم سے ساری کی ساری تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار اور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم ان ساری نعمتوں کے باوجود اگر کوئی تم میں سے کفر کرے گا تو فقد ضل سواء السبیل تو وہ بہترین راستے سے گمراہ ہو چکا ہے. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ لیکن یہی اہل کتاب انہوں نے اپنے میثاق اور وعدے کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے لعناہم ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سنگ بنا دیا، سخت کر دیا. پھر کیا کرنے لگے؟ یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو الفاظ موجود ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے لگے اپنی مرضی سے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور جو نصیحتیں ان کو کی گئی اس کو انہوں نے بھلا دیا، اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان اہل کتاب کی طرف سے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خیانت جانتے رہیں گے. آپ کے پاس خبریں آتی رہیں گی، آج انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کر دیا، آج انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کر دیا. روزانہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی خبر آتی رہے گی. الا قلیلا منہم ہاں سارے نہیں، کچھ لوگ ہیں اہل کتاب میں جو ایمان لے آئے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر ان کے ہم نوا. فاعف عنہم واصفح آپ ان سے درگزر کیجیے. ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں سے احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ تو تھا اہل کتاب کا ذکر. اب آ گئے ہیں عیسائیوں کا ذکر. ومن الذین قالوا انا نصارى اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. اخذنا میثاقهم ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا ان سے بھی. فنسوا حظا مما ذکروا به ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ انہیں بھی جو نصیحت کی گئی تھی یہ بھی اپنی اس نصیحت کو بھول بیٹھے. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة تو ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی ہے قیامت کے دن تک. آج بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو عیسائیوں کے بہت سے گروہ آپس میں
بڑے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں، اور یہ کل قیامت تک ایک دوسرے کے مخالف ہی رہیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور خبر دے گا بما كانوا يصنعون، ان تمام کاموں کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، یبین لکم، وہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں وہ بہت سی ایسی چیزیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب کی بہت سی چیزیں چھپاتے ہو، یعنی تورات انجیل کی بہت سی چیزیں جو من چاہی نہیں ہیں، ان کو یہ اہل کتاب چھپا لیا کرتے تھے۔ ہمارا رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تمہاری ان تمام کارستانیوں کو واضح کرتے ہیں کہ یہ تم چھپاتے ہو۔ جیسے رجم کی آیت کے متعلق آگے آ رہا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، سب کچھ نہیں ہمارا رسول بیان کرتا، صرف وہ چیزیں بیان کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتیں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو واضح کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کو واضح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، یہ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے من اس کو اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہو۔ کسی کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ آگے ایک اور گروہ عیسائیوں کا، یعقوبیہ گروہ ہے عیسائیوں کا، جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہی الہ ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ بن مریم ہی کیا ہیں؟ اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کا رد کیا ہے بڑے پیارے انداز میں، کہا قل، کہہ دیجیے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، اچھا اگر مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں تو بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون بچائے گا انہیں؟ کوئی نہیں بچانے والا۔ جب کوئی نہیں بچانے والا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات غلط ہے۔ فرمایا وَأُمَّهُ، اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون ان کو بچائے گا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد کرنا چاہے تو کوئی ہے بچانے والا؟ نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں تخلیق کا ذکر کیوں کیا؟ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اس لیے کیا کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، عیسائی خود بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے نا، وہ الہ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ وہی ذات ہے جو سب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، دونوں کی بات آ گئی ہے، یہودیوں عیسائیوں دونوں نے کہا، دعویٰ کیا بہت بڑا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ یہاں پھر ان کا جواب بڑا زبردست قسم کا، قل، کہہ دیجیے، فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا تم اللہ کے پسندیدہ ہو، محبوب ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ حالانکہ تم خود اقرار کرتے ہو، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہ یہودی خود کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن تھوڑے دن جائیں گے۔ اگر تھوڑے دن ہی تم نے جہنم میں جانا ہے تو تم پھر یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو محبوب محب اپنے محبوب کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، محب اپنے محبوب کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، اور تمہیں تو تم خود تسلیم کرو کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ بھی کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو عام انسانوں کی طرح انسان ہو، یغفر لمن یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، ویغفر لمن ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے، وللہ ملک السماوات والارض،
اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری کی ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ جب ساری اسی کی ملکیت ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی؟ وما بینہما وإلیہ المصیر، پھر سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گیا ہے، یبین لکم، وہ تمہارے لیے چیزیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہمارا رسول کس وقت آیا ہے؟ علی فترۃ من الرسل، کہ رسولوں کی آمد کے سلسلے میں انقطاع آ چکا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس فاصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ رسول تمہارے پاس کیوں آئے؟ وہ تمہیں اللہ کی باتیں کھول کر واضح کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کل یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا، تمہارے پاس آ گیا ہے۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، بس تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی مبعوث فرمائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یعنی وہ لاڈلی قوم تھی نا بنی اسرائیل، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی لاڈلی قوم ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا، تو پھر کیا ہے؟ لاڈلی قوم ہو تو کام بھی کرو، اللہ کی مانو۔ کیا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، تم ارض مقدسہ یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ جہاں بیت المقدس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ التي كتب اللہ لكم، صرف تم چلے جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایسی یہ قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام نے واضح بھی کیا، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، تم واپس مت لوٹ آنا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تمہیں نقصان بہت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وعدہ دینے کے باوجود بھی کہ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، تمہارے نام رجسٹر کر دی ہے، جاؤ۔ لاڈلی قوم تھی نا، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے زیادہ لاڈ بھی اچھا نہیں ہوتا، زیادہ لاڈ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ آگے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت جابر قسم کے لوگ ہیں، ہم جائیں گے تو ہم تو کچے کھا جائیں گے وہ، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے چلے جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، پوری قوم میں سے صرف 2 بندوں نے کہا، پوری قوم میں سے صرف 2 بندوں نے، قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا کہ ان کو سمجھ بوجھ دی تھی، ان کو کہا، انہوں نے پھر کہا ادخلوا علیہم الباب، او بھائی دروازے سے داخل تو ہو، صرف داخل ہونا پڑے گا، آگے کچھ نہیں کرنا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم داخل ہوتے جاؤ فتح تمہاری ہے، تم داخل ہو جاؤ صرف فتح تمہاری ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر توکل تو کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لاڈ پیار زیادہ۔ آگے سے جواب کیا دینے لگے؟ قالوا یا موسیٰ، موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ہم نہیں ان میں داخل ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے، ان سے لڑنا ہے تو فاذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا رب جا ان سے جنگ کر، انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ اتنی ہٹ درم کو قال، موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر کہا، ربی، پروردگار، انی لا املک الا نفسی و اخی، میرا اختیار تو مجھ پر اور میرے بھائی پر چلتا ہے، موسیٰ اور ہارون، میرا اختیار تو صرف مجھ پر اور میرے بھائی پر چلتا ہے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، مجھے یہ قوم نہیں چاہیے، ہم میں اور ان میں جدائی ڈال دیں، مجھے یہ قوم نہیں چاہیے، ہم ان میں جدائی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة،
کام صرف اتنا تھا، منہ اٹھانا تھا اور شہر میں جانا تھا، صرف اتنا سا کام تھا. لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے 40 سال تک میدان تی میں گھومتے رہے. 40 سال تک وہیں گھوم رہے ہیں. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ان پر یہ کتنے سال تک یہ حرام رہے گی؟ 40 سال تک. یتیمون فی الارض، زمین میں حیران پریشان پھرتے رہیں گے. رات کو سفر کریں گے، دن میں گرمی ہوتی تھی، پورا ریگستان تھا. تو اس وقت مصر کے کنارے پر، مصر اور فلسطین کی سرحد جو جس علاقے میں ملتی ہے وہاں یہ ریگستان بنتا ہے. رات کو سفر کرتے کہ ٹھنڈ ہوتی تھی، جب ساری رات سفر کرتے، دن میں جب دیکھتے تو پھر وہیں کھڑے ہوتے جہاں چلے تھے، جہاں سے چلے تھے دن پھر وہیں پر. اللہ اکبر. فلا تأس علی القوم الفاسقین. تو پیارے پیغمبر آپ فاسق قوم پر مایوس مت ہوں. یہ بڑے جگہوں سے مار پیٹ کھا کر اللہ کا غضب کھا کر یہاں پہنچے ہوئے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان فاسق قوم کے متعلق زیادہ افسوس مت کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر جو ہے، ان کا قصہ جو ہے وہ سچا قصہ ہے، وہ ان کو سنائیے. وہ قصہ کیا ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. 2 بھائی تھے حابیل قابیل، انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تو فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کا صدقہ قبول ہو گیا، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ، دوسرے کا قبول نہ ہوا. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. جس کا قبول نہیں ہوا، ایک تو صدقہ قبول نہیں ہوا، آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. جس کا صدقہ قبول ہو گیا اس کو دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. قال، اس دوسرے بندے نے کہا او بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے. تو مجھے قتل کرے گا تو اس تکلیف میں اپنے آپ کو متقین کے سب سے باہر نکال دے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھانے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ نہیں وہ باز نہیں آ رہا، آگے بڑھ رہا ہے، آلہ قتل لے کر آگے بڑھ رہا ہے. کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. دیکھ بھائی، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے نا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. نہ، میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہتا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. انی ارید ان تبوء باسمی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی اٹھاؤ واسمک، اور اپنا گناہ بھی اٹھاؤ. فتکون من اصحاب النار، تم اکیلے ہی جہنم میں جاؤ. وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کا بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، آخر کار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ہی دیا. فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. اب پریشان ہے، بندہ تو قتل کر دیا، اب اس کا کیا کروں؟ ساتھ لے کر پھرتا ہوں تو پتہ چل جائے گا. فبعث اللہ غراما یبحث فی الارض، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس کے سامنے آیا، زمین پر بیٹھا اور زمین کریدنے لگا، زمین کریدنے لگا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے کہ تو اپنے بھائی کی ناش کے ساتھ کیا کرے، اپنے بھائی کی ناش کو اس طرح سے تو دفن کر دے. قال یا ویلتا، اب کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اور میرے سے تو اچھا یہ کوا نکلا، میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا. فاواری سوءۃ اخی، کہ میرے ذہن میں عقل میں آ جاتی اور میں اپنے بھائی کی ناش کو زمین کے نیچے دفن کر دیتا. فاصبح من النادمین، اور ندامت پانے والوں میں سے ہو گیا. اور عام طور پر یہی ہوتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے انسان سمجھتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جب گناہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یہ کیا ہوا. فاصبح من النادمین. من اجل ذلک، اسی وجہ سے كتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، یہ ان کے لیے اصول اور ضابطہ بنا دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بھی کسی کو بغیر حق کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد کرتے ہوئے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. ایک آدمی کا قتل ساری انسانیت کا قتل. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک انسان کی زندگی کا باعث بنے، گویا کہ اس نے ساری کائنات، ساری انسانیت کو زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. پھر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی اسلام دہشت گرد مذہب ہے. اور بھائی اسلام دہشت گرد کہاں سے آ گیا؟
اسلام تو یہ کہہ رہا ہے ایک آدمی کی جان بچاؤ گویا کہ ساری انسانیت کو تم نے بچایا، ایک کو قتل کرو گے گویا کہ تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لاؤ سے کوئی ایسا مذہب ہے نہیں دنیا میں، کوئی نہیں ہے ایسا مذہب۔ فرمایا ثم وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بھی ان میں سے اس زمین پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ فرمایا آگے دہشت گردوں کی سزا کا ذکر ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، وہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، ان یقتلوا، ان کو دردناک طریقے سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھایا جائے۔ سولی چڑھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پھانسی دینا سولی چڑھانا ہے، نہ، تسلیم جو ہے او یصلبوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز سے باندھ دیا جائے اور جسم کے کسی حصے سے کٹ لگا کر خون جاری کر دیا جائے، کٹ لگا کر خون جاری ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا خون بھی نکل رہا ہے، یہ کیا ہوگا، سسک سسک کر مرے گا، سسک سسک کر مرے گا۔ او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے دربدر کر دیا جائے، جس علاقے میں وہ رہتا ہے کسی ایسے علاقے میں بھیج دیا جائے جو اس کا علاقہ نہ ہو، ملک بدر کر دیا جائے۔ کیوں؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ سارا کچھ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ الا الذین تابوا، ما سوائے ان لوگوں کے جو دل سے توبہ کریں۔ کب؟ من قبل ان تقدروا علیہم، گرفتار ہونے سے پہلے، پہلے گرفتار ہونے کے بعد کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے، نہ، اب نہیں، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی۔ فاعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ان کو زمین کی ساری کی ساری دولت دے دی جائے، ومثلہ معہ، جتنی دولت دنیا میں آ سکتی ہے اتنی دولت اور دے دی جائے، یعنی دنیا کے 2 مثل دولت، پھر کیا ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ساری کی ساری، یعنی ساری دنیا 2 دفعہ بھر کر فدیے میں دیں عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، پھر بھی ان سے قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ کل قیامت والے چاہیں گے آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، لیکن وہ آگ سے نہیں نکل پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے اوپر ٹھہرنے والا عذاب ہوگا، یہ نہیں کہ آیا عذاب پھر گیا، آیا گیا، نہیں، ہمیشہ ان کے اوپر عذاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، ان کے کرتوت کا یہ بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، اپنے فیصلوں میں حکمت والا ہے۔ شریعت کا یہ اصول ہے کہ عام طور پر سزاؤں میں عورت کو سزا آدھی دی جاتی ہے، مرد کو سزا پوری دی جاتی ہے، لیکن یہ جو چوری کی سزا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو برابر دی ہے۔ چوری کرنے والا کوئی بھی ہے، مرد ہے یا عورت، چوری ثابت ہو گئی ہے، شریعت کہتی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ کاٹ دیں گے تو قوم ساری ٹونڈا ہو جائے گی، ٹونڈی ہو جائے گی، قوم ٹونڈی نہیں ہوگی، ٹونڈا ایک ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہر شخص کو پتا ہوگا اگر چوری کی تو ساری زندگی کے لیے ہاتھ کٹ جائے گا، سب کو پتا چلے گا کہ چور ہے، تو چور چوری کرنے سے ویسے ہی رک جائے گا۔ جس شخص نے یہ کہا تھا نا، ایک شخص گزرا ہے جس نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کو ٹونڈا نہیں بنانا چاہتا، ہمارے ملک کا سربراہ گزرا ہے، میں اپنی قوم کو ٹونڈا نہیں بنانا چاہتا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم چور ہے،
تبھی ٹوٹا بنے گی نا. ساری قوم چور ہے تو ہاتھ کٹے گا نا. اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو ضروری کاٹنا چاہیے تھا تاکہ قوم تو چوری سے بچے، قوم میں کرپشن اور کرپٹ لوگ تو ختم ہوں. اللہ تعالیٰ نفاذ شریعت کا ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے اور اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے، اور غیروں کی خوشنودی ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے. فرمایا فمن تاب من بعد ظلمی، ظلم کرنے کے بعد یعنی چوری کرنے کے بعد ہاتھ کٹ گیا، اب اگر توبہ کر لی ہے وہ اصلاح اور اصلاح کر لی ہے فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الم تعلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسمان اور زمین کی بادشاہت، یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک شیء قدیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ہے، ہمارے لیے بھی دلاسا ہے. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ان لوگوں کی حرکتیں کہ جو کفر کرنے میں تاخیر نہیں کرتے، فوری کفر کرتے ہیں، ان کا کفر کرنا آپ کو غم میں نہ ڈالے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، منہ سے تو کہتے ہیں مومن ہے لیکن اندر سے مومن نہیں ہے. ومن، یہاں تک تو ہے منافقوں کا ذکر، آگے کا ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، وہ جھوٹی باتوں کو تو بڑا کان دھر کے سنتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کی باتوں کو تو بڑی کان دھر کر سنتے ہیں لیکن آپ کی بات کو نہیں سنتے. پھر یہ یہودی، یہاں پر ایک اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خیبر میں، مدینہ سے 70 کلومیٹر دور خیبر کا علاقہ ہے، وہاں کچھ یہودیوں نے غلط کام کیا، یعنی زنا میں ملوث ہو گئے. انہوں نے کیس مدینہ میں بھیجا کہ یار وہ جو مسلمانوں کا نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا پوچھو کہ ان کی سزا کیا ہے. اگر تو ہمارے مطلب کی سزا بتلائیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر مطلب کی سزا نہ بتائیں تو پھر چھوڑ دینا. مطلب کی سزا نہ بتائیں چھوڑ دینا، مطلب کیا تھا؟ پر رفع دفع ہو جائے تو لتر پولا کر کے چھوڑ دیں. رجم کی سزا نہ بتائیں، رجم کی سزا نہ بتائیں، اگر رجم بتائیں تو پھر نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ خیبر سے آنے والے لوگوں کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں. وہ قوم لم یأتو، جو آپ کے پاس نہیں آئے، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ کے الفاظ کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی جہاں رجم والی آیت موجود ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ نظر نہ آئے کسی کو. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں لتر بولے کی سزا سنائیں تو لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر نہیں لتر بولے کی سزا نہ بتائیں بلکہ کہے کہ نہیں رجم ہوگا، فَاحْذَرُوا، پھر نہ ان کی بات لینا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پھر نہ ماننا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ جس کو آزمانے کا ارادہ فرما لے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں فرمانا چاہتا. لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. سماعون للکذب، یہ یہودی جھوٹ سنتے ہیں، واکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں. فإن جاءوا، اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یہ فیصلہ نہ کریں. یہ اختیار بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم کر دیا گیا. فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو پھر یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. وہ اختیار ختم کیسے ہوا؟ ان الفاظ سے وَإِن حَكَمْتَ، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف سے کرنا ہے، جو کتاب و سنت، جو کتاب اللہ میں موجود ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ لوگ آپ کو کیسے اپنا فیصل بنا رہے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس میں اللہ کا حکم بھی ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وہ حکم کیا ہے؟ یعنی تورات میں یہ حکم موجود ہے
کہ زانی کو رجم کیا جائے گا، یہ حکم موجود ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر یہ اس حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، اپنی کتاب پر بھی یہ ایمان نہیں رکھتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تورات نازل کی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس کتاب کے مطابق یعنی تورات کے مطابق وہ نبی فیصلے کرتے آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنایا۔ کن کے لیے فیصلے کرتے آئے ہیں؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، والربانیون، اور اللہ والوں کے لیے، والاحبار، اور احبار کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی ہے، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یحکم بها النبیون، اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نبی۔ کون سے نبی؟ الذین اسلموا، جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کن کے لیے فیصلہ کرتے ہیں؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے۔ فیصلہ کرنے والوں میں الربانیون بھی شامل ہیں، والاحبار، اور احبار بھی شامل ہیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی وہ کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے گواہ بھی ہیں۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، صرف مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی بہت بھی قیمت وصول نہ کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلے نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ وکتبنا علیہم فیہا، اور اس تورات میں ہم نے ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کوئی پھوڑ دے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، اور جو زخم ہیں ان میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور اگر کوئی قصاص معاف کر دے تو معاف کرنے سے اس کا وہ گناہ مٹ جائے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کا یہاں پر تذکرہ نہیں فرمایا۔ عرش کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی نے کسی کا کی انگلی توڑ دی، قصاص یہ ہے کہ اس کی انگلی توڑی جائے، ٹھیک ہے۔ عرش کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا عرش کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو انگلی ٹوٹی ہے اس کے بدلے میں انگلی توڑنے والے کی انگلی نہ توڑی جائے، بلکہ معاوضہ لے لیا جائے، بلکہ کیا ہے؟ معاوضہ لے لیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا ہے، ورنہ یہودیوں کے ہاں صرف کیا تھا؟ قصاص، کسی نے قتل کیا تو قتل ہوگا، دیت نہیں ہے، قتل کیا تو قتل ہی ہوگا، دیت نہیں ملے گی، یا معاف کرنا ہوگا، صرف دیت نہیں ملے گی۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ فرمایا وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، وقفینا علی آثارہم، یہ جو تورات کے مطابق انبیاء کرام فیصلہ کرتے ہوئے گزرے ہیں، ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، سیدنا عیسیٰ بن مریم اپنے سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، اور اس انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل کتاب جو ہے اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور متقین کے لیے نصیحت بھی ہے۔ فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اب اہل انجیل کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے، بما انزل اللہ فیہ، ان ہدایات کے مطابق جو انجیل میں موجود ہیں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے سچ، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلے، یعنی قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے تورات کا ذکر ہوا، پھر انجیل کا، اور اب قرآن کریم کا۔
فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ مہیمن علیہ، اور سابقہ کتابوں کا محافظ بھی ہے۔ یعنی سابقہ کتابوں میں جو جو تحریف ہوئی ہے ان میں سے بہت سی جگہوں کی نشاندہی قرآن کریم خود کرتا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں۔ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ کے پاس جو وحی آئی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہج مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساروں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے جو وحی تمہیں دیے اس کے متعلق کہ تم کس حد تک اس پر یقین رکھتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو۔ لہذا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو الگ الگ قوم اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو الگ الگ کتاب دی، یہ جاننا چاہا، یہ واضح کرنا چاہا لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ تورات اور انجیل پر ان کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا تورات انجیل پر بھی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ ان سے بچ کر رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو قرآن سے کہیں پھیر نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ خود اپنے طور پر پھر جائیں، فَاعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ملے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ فاسق ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت والے فیصلوں کو اور جاہلیت والے طرز حکومت کو تلاش کر رہے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اگر آج کوئی مسلمان یہودی عیسائیوں سے دلی دوستی لگاتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پر اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یسارعون فیہم، وہ ان اہل کتاب کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، ان اہل کتاب کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت آن پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے یا یہود تھے، یہ کفار مکہ کے پاس جا کر کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس لیے ساتھ ہیں کہ اگر اہل ایمان یہ نہ ہو کہ کہیں ہم پر حملہ کرے اور ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، تو مشرکین مکہ سے یہ یہودی جا کر ملتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ دیر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب مکہ بھی فتح ہو جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں ساری پلاننگ ہمارے کسی کام میں نہیں آئی۔ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا یہ لوگ یعنی منافق اور یہودی مشرکوں سے جا کر کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال جو ہیں ضائع ہو گئے ہیں، فاصبحوا خاسرین، اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ،
اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ مومنوں کے لیے تو بڑے نرم خو ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور راہ الہی میں وہ جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت گر کی ملامت سے وہ ڈریں گے نہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارے معاملات سنوارنے والا اللہ ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان لانے والے جو ہیں وہ بھی تمہارے دوست ہیں. کون ایمان لانے والے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ ہمیشہ بارگاہ الہی میں جھکے رہتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان لانے والوں سے دوستی لگائے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کافروں کو بھی اپنا دوست مت بناؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، آج اگر تم ان کافروں کو نماز کی دعوت دیتے ہو تو یہ اس نماز کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ بے عقل قوم ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو نماز کے لیے کہا جائے تو ٹھیک ہے جی یار تسی پڑھو، جا کے پڑھ لیں گے. ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بالکل نچلی سطح پر آ کر ایک بات کہی ہے. کہا اہل کتاب تم ہمارے خلاف اس لیے ہو کہ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. وما انزل الینا، اور اس پر بھی ایمان لے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. وان اکثرکم فاسقون، اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں. یہاں اس بات کا تذکرہ اس انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو کہا تو بھائی تم ہم سے دعوت اس لیے رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اگر اسی بات پر تمہیں دعوت ہے جی ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی ندامت نہیں ہے، ہمیں پوری شرح صدر کے ساتھ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. قل کہہ دیجئے ان کو، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بڑے بدلے یا برے بدلے کے پانے والے شخص کے متعلق نہ بتلائیں؟ کون ہے وہ؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے. وغضب علیہ، اللہ کو اس پر غضب ہوا ہے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنائے اور خنزیر بھی بنائے ہیں. وعبد الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی کرنے والے بھی بنائے ہیں. اولئک شر مکانہ، یہی بدترین قسم کے لوگ ہیں اور سیدھے راستے سے سب سے گمراہ ہیں. یہ آیت اور پچھلی آیت آپس میں موضوع ایک ہی ہے، لیکن پہلے حصے میں صرف اپنی طرف سے بات ذکر کی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اس پر کچھ نہیں ہے. لیکن بدترین قوم وہ ہے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بدروں میں بدلا. بدترین قوم وہ ہے جس کی چہروں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیروں کی شکل میں بدلا. اور وہ کون تھے؟ انہی اہل کتاب میں سے، انہی اہل کتاب. تو بدترین قوم تم ہو، ہم نہیں ہیں. فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر لے کر ہی واپس جاتے ہیں. یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، حقیقت میں مومن نہیں ہوتے. واللہ اعلم بما كانوا يكتمون، جو ان کے دلوں میں چھپی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ ان یہودیوں میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے وہ گناہ کے کاموں میں، جارحیت کے کاموں میں اور حرام کھانے میں سب سے آگے پہنچیں گے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑا برا ہے جو وہ کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانیون، انہیں ربانی جو یہودیوں میں سے تھے
احبار جو تھے ان میں سے انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ کس چیز سے؟ عن قولہم الاثم، گناہ والی بات کرنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور ان کے حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں روکا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ ایک تو ان کا حرام کھانا اور بری بات کرنا بھی غلط کام، اور دوسرا ربانیین اور احبار کی جانب سے ان کو نہ روکنا بھی کیا ہے؟ برا کام ہے۔ فرمایا وقالت الیہود ید اللہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مغلول بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہودیوں کی اس بات کی وجہ سے ان پر پھٹکار اور لعنت ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بھی جس کو چاہتا ہے کھل کر عطا کرتا ہے، کھل کر عطا کرتا ہے ان کافروں کو بھی، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور ایک مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھل کر عطا کرتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی آتی ہے اس وحی کی وجہ سے یہ اہل کتاب مزید سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وحی نازل ہونے سے پہلے فرض کریں اگر 150 آیات نازل ہوئی تھی تو وہ 150 آیات کے منکر تھے، اب جب 5 آیات اور نازل ہو گئی یہ ان کے بھی منکر ہو گئے، تو اب کتنی آیاتوں کے منکر ہو گئے؟ 155 کے، یعنی ان کے کفر میں اضافہ ہوا نا، ان کے کفر میں اضافہ ہوا کہ پہلے 150 آیات کے منکر تھے، اب 155 کے منکر ہو گئے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان اہل کتاب کے اندر آپس میں بھی عداوت ڈالی ہوئی ہے قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی یہ مسلمانوں کے لیے کوئی گڑھا کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، آگ جلانے کی، آگ بھڑکانے کی، جنگ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، أَطْفَأَهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بجھا دیتا ہے اور معاملہ جنگ تک نہیں جانے دیتا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسد قوم سے محبت نہیں فرماتا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ تورات نافذ کرتے، وَالْإِنْجِيلَ، انجیل کو نازل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو نافذ کرتے، کیا ہوتا پھر؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی رزق عطا کرتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے پیروں کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی آج اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بطور دستور اور شریعت اس ملک میں نافذ کر دے تو برکتیں پھر ویسے ہی آ جائیں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو اس کا وعدہ دیا ہے۔ فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، چھوٹا سا گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے جو معتدل مزاج ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن اکثریت کے عمل ایسے ہیں جو کہ برے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے پیارے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجیے وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے وہ نہیں وحی نہ پہنچائی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہارا کوئی حال نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل کو نافذ نہ کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو نافذ نہیں کرو گے تمہارا کوئی حال نہیں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو کافر قوم پر کسی قسم کا افسوس نہیں ہے کیونکہ ان کی یہ بڑی دیر سے روش چلتی آ رہی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان سب میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، عمل صالح کرنے لگے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل،
البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی جانب اپنے بہت سے رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس ہمارا رسول آتا ایسی چیز لے کر جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، یہ کیا ہوتا پھر؟ فَرِيقًا كَذَّبُوا، بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور بہت سے رسولوں کو ان یہودیوں نے قتل کر دیا، وَحَسِبُوا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، اللہ تکون فتنہ، کہ انہیں کسی قسم کی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، وَحَسِبُوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوا؟ فَعَمُوا، اندھے ہو گئے حق کو دیکھنے سے، وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے حق کو سننے سے، کثیر منہم، بہت سے لوگ، کیونکہ ہمیں کون سا عذاب ہوگا، یہ بات انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، والعیاذ باللہ۔ وقال المسیح، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، مطلب میرا رب، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تو میں الہ نہیں ہوں، الہ وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، الہ وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فرمایا پیچھے بات تھی ان لوگوں کی جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ آگے بات آ رہی ہے ان لوگوں کی جو کہتے تھے تثلیث کے قائل تھے، عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ مل کر الہ بنتے ہیں، ان کا ذکر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ تین مل کر ایک الہ بنتا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ الہ صرف ایک ہی ہے۔ وان لم ينتهوا عما يقولون، اور اگر یہ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے پھر کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، ویستغفرون، یہ بخشش طلب کر لیں اللہ تعالیٰ سے، واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ وامہ صدیقہ، آپ کی جو والدہ محترمہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھیے ہم ان کے لیے کس طرح اپنی آیات واضح کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیں وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سیدھا مریم علیہ السلام کا ذکر بھی اس لیے کیا کہ امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، یہ جو اللہ، عیسیٰ، مریم، ان تینوں کو الہ سمجھتے ہیں نا، الہ کسی کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ تو کھانا کھاتے تھے، یہ کھانا کھاتے تو اس کا مطلب ہے وہ الہ تو نہ ہوئے نا، اس لیے ذکر کیا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں عیسیٰ اور مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا جو کھاتا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو کھانے کا محتاج ہو گیا، جو خود محتاج ہے وہ الہ کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا مالک ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، بغیر حق کے جھوٹا غلو اپنے دین میں مت کرو۔ ولا تتبعوا اهواءکم من قد ضلوا من قبل، جو پہلے ہی گمراہ لوگ ہیں ان کے پیچھے مت چلو، وہ خود بھی گمراہ ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھی یہ گمراہ ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل میں سے ان کافروں پر
کس کی زبان کے ذریعے؟ سیدنا داؤد اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کی زبانی. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ ایک تو یہ نافرمان تھے، دوسرے یہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور پیغمبر نہیں تسلیم کیا بلکہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ برائی سے بچا نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، ان کا یہ جو عمل ہے یہ بہت برا اور گھنونا ہے. فرمایا ترى كثيرا منهم، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے يتولون الذين كفروا، یہ کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم، یہ بہت برا ہے، انہوں نے جو یہ کام کر رہے ہیں، کافروں سے دوستیاں رکھ رہے ہیں، یہ بہت برا ہے. ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے. وفی العذاب هم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله، اگر یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، والنبی، اور نبی پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ، اور اس پر ایمان لاتے جو اس نبی پر نازل ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. متخذوهم اولیاء ولکن کثیرا منهم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ فاسق ہیں. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، آپ اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے کن کو پائیں گے؟ سب سے پہلے الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو. یہ دونوں گروہ اہل ایمان کے سب سے زیادہ اور سب سے بڑے دشمن ہیں. اور آج بھی ایسی ہے. یہود اور ہنود، یہود اور ہنود یہ دونوں مشترکہ طور پر مسلمانوں کے دشمن ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے قریب ترین کون لوگ ہوں گے؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو اپنے عیسائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ ان میں سے کون اچھا ہے، نہ، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں میں سے مسلمانوں کا دشمن بڑا کون ہے اور چھوٹا دشمن کون ہے. بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ عیسائیوں میں ایسے لوگ کون ہیں جو مسلمانوں کے ذرا قدرے قریب ہیں، اس لیے کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں، یعنی ان کے علماء ہیں اور ان کے عباد اور زہاد ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. تو یہ جو عیسائیوں کے اندر قسیسین ہیں اور رہبان ہیں، یہ حق بات کو تسلیم کرتے ہیں، حق بات کو ٹھکراتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ان کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اہل ایمان کے قدرے قریب ہیں. الحمدللہ آج ہم نے یہ چھٹا پارہ مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر موجود ہدایات اور تعلیمات کو سمجھ کر ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.